نفل کوئی بھی ہو، چاہے نفل نماز ہے، چاہے نفل صدقہ خیرات ہے، چاہے نفل روزے ہیں، نفلوں کے اندر ایک بات سمجھ لینا ضروری ہے۔ اگر کسی کے ذمے فرائض باقی ہیں، مثلا فرض نمازیں نہیں پڑھی زندگی بھر، یا کچھ سال، یا کل پرسوں فرض نماز کوئی رہ گئی، 2-4 رہ گئی، مہینے کی رہ گئی، فرض نماز نہیں پڑھی اور نفل پڑھ رہا ہے تو یہ ٹھیک نہیں۔ نفلوں کی بجائے پچھلی نماز کی قضا کرے، یہ زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ وہ اس کے ذمے ہے۔ نفل پڑھنا ضروری نہیں ہے، ثواب کی چیز ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن اگر پچھلی فرض نمازیں ذمے میں باقی ہیں تو ان کا ادا کرنا نفل پڑھنے سے زیادہ ضروری ہے۔ نفل پڑھیں تو بھی اچھی بات ہے، نفل چھوڑ دی اور پچھلی نماز قضا کر لی، مثلا عصر کی سنت غیر مؤکدہ پڑھ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آدمی عصر کی پچھلی قضا پڑھ لے۔ اگر یاد ہیں تو ترتیب سے پڑھے کہ جی اتنے سال کی، اتنے مہینوں کی، اتنے ہفتوں کی، اتنے دن کی۔ عام طور پر تو یاد نہیں ہوتا، کل پرسوں کی تو یاد ہوتی ہے کہ کل میری فلاں نماز رہ گئی تھی یا پرسوں فلاں نماز رہ گئی تھی، وہ تو آدمی جب بھی یاد ہے فوراً اس کو قضا کرے۔ اور پچھلی کئی سالوں کی ہیں تو اس میں جو بھی نماز قضا کرنے لگے یہ نیت کرے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ مثلا ظہر کی نماز قضا کر رہا ہے تو یہ نیت کر لے کہ میں جو میری سب سے پہلے ظہر کی نماز قضا ہوئی تھی میں وہ پڑھ رہا ہوں، اور اگلے دن اگر ظہر کی نماز کی قضا کر رہا ہے تو پھر بھی نیت یہی کرے گا، یہ نہیں کرے گا نیت کہ جی دوسری ظہر کی نماز میری جو قضا ہوئی تھی، بلکہ نیت ہر دفعہ یہی کرنی ہے کہ میری پہلی جو ظہر کی نماز قضا ہوئی تھی میں وہ پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ جب اس نے پڑھ لی وہ پہلی تو ہو گئی، اب جب دوسری پڑھنے لگے گا تو وہ دوسری نہیں ہوگی، وہ پہلی ہی ہوگی۔ تو اس لیے نیت یہ کرے کہ میری جو پہلی نماز قضا ہوئی تھی، ظہر کی ہے، عصر کی ہے، کوئی بھی ہے، میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح جو روزے ہیں، اگر روزے پیچھے چھوٹ گئے ہیں 1، 2، 4 پچھلے سال یا اس سے کئی سال پہلے، تو ان روزوں کی قضا کرنا نفل روزے رکھنے سے زیادہ ضروری ہے۔ نفل روزے بھی رکھیں لیکن ان کی قضا پہلے ہے، ان کو پہلے رکھیں، بعد میں نفلی روزے رکھیں۔ اور جیسا کہ میں نے عید کے دن بھی کہا تھا، قضا روزے رکھنے پڑیں گے، فدیہ دینے سے ان کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ ذہن کے اندر آ جاتا ہے اور لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ جی فدیہ بتا دیں، ایک روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ فدیہ تو صدقۃ الفطر کے برابر ہے، یعنی ایک فطرانہ 2 کلو گندم یا 110 روپے، یعنی ایک روزے کا فدیہ 2 کلو گندم یا 110 روپے ہے ایک روزے کے بدلے۔ لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے جو ساری زندگی اس کو روزہ رکھنے کی امید ہی نہ ہو، اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ فدیہ ادا کرے، یا ایسی بیماری ہے کہ اس بیماری سے صحت یاب ہونے کی امید ہی نہیں ہے زندگی بھر تو وہ فدیہ ادا کرے۔ باقی ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی فدیہ دیتا ہے روزے ادا ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہو، وہ فدیہ اس کا صدقہ خیرات شمار ہوگا، روزے اس کے ذمے پھر بھی رہیں۔ تو نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، نفل نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، نفلی صدقہ خیرات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، لیکن پہلا نمبر، پہلی ذمہ داری فرائض کی۔ زکوٰۃ ادا کریں، پھر جتنا مرضی صدقہ خیرات کریں، اسی طرح فرض نماز ادا کریں، جتنے مرضی نوافل پڑھیں، اچھی بات ہے۔ فرض روزہ ضرور رکھیں، اس کے بعد نفلی روزے جتنے دل کرے رکھتے ہیں۔ تو فرائض کی ادائیگی پہلے ہے، نوافل کی بعد میں ہے، اور نفلوں کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، نفلوں کا ذخیرہ اپنے پاس رکھنا چاہیے، اس لیے کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو اللہ پاک فرائض کا حساب سامنے آئے گا، فرض نمازوں کو دیکھا جائے گا، اگر پوری نکل آئی تو ٹھیک ہے، حکم ہوگا چلو اس کو جنت میں داخل کر دو، اگر فرض کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، اور کون ایسا ہے آج کے دور میں جس کی نماز جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میری نماز 100% ٹھیک ہے؟ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، کمی کوتاہی تو ہو ہی جاتی ہے۔ تو پھر ارشاد ہوگا فرشتوں سے کہ دیکھو اس کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں یا نہیں ہیں، کہ اگر نفلیں ہوں گی تو وہ فرائض کی کمی نفلوں سے پوری کر دی جائے گی، اور جہاں لوگ فرض ہی نہ پڑھتے ہوں وہاں نفلوں کا کیا ذخیرہ دیکھا جائے گا۔